السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ کچھ ایسے پراسرار واقعات انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، جو عقل بھی تسلیم نہیں کر پاتی۔ لیکن ایسے پراسرار واقعات جن کی زندگی میں گزرتے ہیں، یہ صرف وہی جانتے ہیں کہ کیسے ہینڈل کیا ہے۔ غیر مرئی مخلوق جب انسان پر اثرات چھوڑتی ہے تو وہ اثرات ناقابل فراموش قصہ بن جاتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی اس قصے میں آج آپ کو سنائی جائے گی۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں خوفناک کہانی کا۔ ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، پر ہمارے ساتھ جو ہوا کسی کے ساتھ نہ ہو کبھی۔ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا جو عام طور پہ ہر کسی کے ساتھ مالک مکان کرتے ہیں۔ ہم یہاں کرائے پہ شفٹ ہوئے تھے اور یہاں کے آنر نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ گھر پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے بھرا ہوا ہے۔ جلد بازی میں ہم نے وہ گھر کرائے پہ لے لیا۔ تحقیق کروائی ہی نہیں تھی کیونکہ ایمرجنسی تھی اور ہم شفٹ ہو گئے۔ جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے بہت ہی نیگیٹو وائبس آتی تھی، جیسے اگر کبھی گھر کی لائٹ چلی جائے تو محسوس ہوا کہ کوئی سائے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ کچن میں کوئی نہ ہو تو کچن کے برتن بھی خود بخود گرنے لگ جاتے۔ کبھی کبھی تو لائٹوں کا خود بخود جلنا بجھنا ہوتا۔ یہ سب نارمل نہیں تھا۔ گھر کی چیزیں اپنے آپ ادھر ادھر ہونے لگی۔ فریج خود بخود کھلتا اور زوردار آواز کے ساتھ بند ہو جاتا۔ جیسے تیسے وقت گزرنے لگا یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز بڑھنے لگی۔ رات کے وقت اکثر کھڑکیاں خود بخود بجنے کی آوازیں آتی۔ ایسا لگتا کہ اگر کھڑکی نہ کھولی جائے تو کوئی کھڑکی توڑ دے گا۔ رات کے وقت ہال میں جو بلب چلا کر ہم سوتے تھے وہ بلب پوری رات فلکچویٹ کرتا تھا۔ ہم گھر کو ہر وقت صاف ستھرا رکھتے تھے، مگر نہ جانے رات کے وقت گھر میں بہت ہی گندی بدبو آنے لگتی تھی۔ میں اکیلی نہیں سوتی تھی، حالانکہ میرا اپنا کمرہ موجود تھا، مگر رات کے وقت میں مما کے پاس چلی جاتی تھی۔ ایک رات اچانک میں نیند میں گھبرا کر اٹھی تو مجھے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا، اور میں جیسے ہی پیچھے کو مڑی تو میں نے دیکھا میری بلی بیڈ کے کونے پہ سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، جیسے اس نے کچھ دیکھ لیا ہو۔ میں نے بلی کو اپنے گود میں لیا تو وہ نارمل ہو گئی۔ دن بدن یہ واقعات میں اضافہ ہوتا گیا، مگر بظاہر ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ایسے ہی ایک رات میں اپنی مما کے ساتھ سو رہی تھی۔ بلی کے مستقل آوازیں آنے لگیں اور بلی کی مستقل آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی، اور جو منظر میں نے دیکھا وہ اتنا بھیانک تھا کہ میں نے ڈر کر چیخا تو گھر والے اٹھ کر باہر آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ہوا میں بلی کو کسی نے پکڑا ہوا ہے اور کوئی اس کی گردن موڑ رہا ہے۔ اس دن میں نے پہلی بار کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھا جو بہت ہی گندے سے کپڑے پہنی ہوئی تھی، خوفناک خون ابلتی جیسی آنکھیں، بکھرے بال جیسے سانپ لٹکے ہو۔ میرے چیختے ہی وہ مخلوق نے بلی کو زور سے زمین پہ پھینکا اور وہ مخلوق اسٹور روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے سب کو جب یہ واقعہ بتایا تو ایک ایک کر کے گھر کے سارے افراد اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتانے لگے۔ ہم اس گھر میں مجبوری کی وجہ سے رہ رہے تھے، کیونکہ ہمارا اپنا گھر بن رہا تھا اور یہ گھر ہم نے کرائے پہ بہت ہی معمولی قیمت میں لیا تھا اور 6 مہینے کا کرایہ ایک ساتھ ایڈوانس دے دیا تھا۔ ہمیں گھر میں شفٹ ہوئے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک سے دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے یہ سب اگنور کرنا ہی بہتر سمجھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب چیزیں اپنے آپ سیٹ ہو جائیں گی، مگر یہ ہمارا وہم تھا۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز حد سے زیادہ بڑھنے لگیں۔ میری بلی اب ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتی، میں جہاں جاتی میرے ساتھ ہی چلتی۔ جیسے تیسے کر کے پورا مہینہ گزر گیا، مگر یہ واقعات تو دن بدن بڑھنے لگے۔ تو میری مما نے اپنے جاننے والے کسی بزرگ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا میں گھر آ کے پورے گھر کا جائزہ لوں گا۔ اور جب وہ ہمارے گھر آئے تو میری مما سے کہا، بیٹی یہ پورا فلور ہی آسیب زدہ ہے۔ آپ کے یہاں شفٹ ہونے سے پہلے یہ گھر جنات کے قبیلوں سے بھرا ہوا تھا، اور آپ کے مالک مکان نے آپ کے یہاں شفٹ ہونے سے پہلے کسی عامل کو بلا کر انہوں نے ان جناتی قبیلوں کو وہ سامنے والے سٹور روم میں قید کر دیا، اور جب یہ سٹور روم کھلا تو وہ جنات اپنے آپ باہر آ گئے۔ اور پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ہم جس دن یہاں شفٹ ہوئے تھے تو میں نے سٹور روم کے دروازے کی کنڈی پہ دھاگا لگا ہوا دیکھا تھا، جو کہ بڑی مشکل سے میں نے کھولا تھا، یہ سوچ کے کہ گھر کا ایکسٹرا سامان ہم سٹور روم میں رکھ دیں گے۔ اور اس کے دوسرے ہی دن سے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ ان بزرگ نے بتایا کہ ان کے رہنے کی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے قبضہ کر لیا ہے۔ مما نے بتایا بھائی کل صبح ہی دوسرے شہر گیا تھا، اور اسی شام مما نے بھائی کو گھر کی سیڑھیوں پہ بیٹھا دیکھا، تو مما پریشان ہو کر کہنے لگی اتنی جلدی آ گئے، اور یہ کہتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگیں کہ وہ آدمی غائب ہو گیا۔ بزرگ نے کہا آپ نے بیٹی جو دیکھا تھا وہ غیر مرئی مخلوق ہے، وہ اس گھر میں انسانی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ اپنا آپ نہیں دکھاتے، مگر آپ نے سیڑھیوں پہ جو اپنا بیٹا دیکھا تھا وہ مخلوق ہی تھی۔ جب مما نے یہ واقعہ بتایا تو گھر کا ہر فرد بتانے لگا کہ جب گھر کا کوئی فرد کہیں باہر گیا ہوتا تھا تو ہمیں وہ نظر آتا تھا۔ تو بزرگ نے کہا کہ پریشان نہ ہو بیٹا، وہ یہ جنات مخلوق اپنے دوسرے روپ میں گھر کے کسی نہ کسی فرد کی شکل میں نظر آتے تھے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ابھی تک کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا۔ آخرکار ہم نے اس مخلوق سے تنگ آ کر اپنا گھر تبدیل کر لیا، کیونکہ جان سے قیمتی کوئی شے نہ تھی۔ جس دن ہم نے نئے گھر میں شفٹ ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے مما کے جو جاننے والے بزرگ تھے انہوں نے اپنی پڑھائی کر کے اس گھر پہ دم کر دیا تھا، اور وہ اسٹور روم کو تالا لگا کر اس پہ دھاگا لگا کر دم کیا تھا۔ وہ رات ہم سب کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، کیونکہ پوری رات گھر کا وہ اسٹور روم کا دروازہ پٹتا رہا جیسے کوئی دروازہ توڑ کر باہر نکل جائے گا، اور اتنی بھیانک آوازیں گھر میں گونج رہی تھی کہ ہم سب نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ اللہ اللہ کر کے فجر کی اذان ہوئی تو ہم سب نارمل ہوئے اور ہم نے اپنا گھر شفٹ کر لیا۔ کیا آپ تو کسی ایسے گھر میں نہیں رہتے جہاں کسی دروازے کو دھاگا لگا کر بند کیا ہوا ہو؟ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ میری کہانی کیسے لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔